امام دے حوالہ نال ریکویسٹ کیتی انوائٹ کیتا بحمداللہ میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں اللہ اور دی رسول دی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہویا. آپ جتنے حضرات تشریف لے آئے میرا مالک سب نو قدم قدم تے انگنت نیکیاں اور اجر عظیم عطا فرمائے. بیٹا تسی دو قدم پیچھے ہو سجاد صاحب آپ ہی تھک گیا ماشاءاللہ. آپ سارے مہربان ہو اور میری جماعت دے عظیم سپاہی ہو. میں سب دا ممنون اور بالخصوص میرے عزیز محترم مولانا محمد سجاد ترابی صاحب آپ سپیشلی اپنے دوستان سمیت تشریف لائے. سب نو خوش آمدید. باقاعدہ گفتگو دا آغاز کرنے تو قبل تمامی حضرات ایک دفعہ والدین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عبداللہ پاک اور حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دی عظیم بارگاہ دے اندر نظرانہ ادب دے طور تے بآواز بلند کہتا سبحان اللہ. دوستان گرامی قدر میرے آقا دا بچپن ہے اور ایتون پتا ہے حضور دا بچپن بے مثل ہے. بچپن تے بچپن ہے حضور دا لڑکپن بھی بے مثل ہے. ادھی میرے کو بڑی پختہ ایک دلیل ہے کہ بے نیاز خالق نے خود اپنے محبوب نو کہ اللہ امرو کا سونیا من تیری عمر دی قسم. تقریر شروع ہو چکی ہے ذرا توجہ کرنا. کملی والیا من تیری عمر دی قسم ہے یہ ذہن دے اندر رکھو. ایدے توجہ کرو بیٹا. کوئی کسی دی ساری عمر دی قسم نہیں دیندہ. جتنا گہرا رشتہ ہوئے جتنا گہرا تعلق ہوئے جتنی پیاری دوستی ہوئے کوئی بھی کسی دی ساری عمر دی قسم نہیں دیندہ. اس مجمع کو ہے جو دعویٰ کرے میں فلان دی ساری عمر دی قسم دینا. حضرات پوائنٹ والغور کرنا بشر دی انج کہہ لو دوست دی اور بیٹا باپ دی اور باپ بیٹے دی ساری عمر دی قسم نہیں دیندہ. لیکن مقام مصطفیٰ وے کملی والے دی ساری عمر دی قسم رب نے تو اڈا موڈ نہیں سننے تھی اچھی بات نہ کچھ پھر میں رپیٹ اختر صاحب تسی ہونی سوتے پہ ہو میں صدقے جامن تسی جمعہ رہے دن بھی سون جان دیتے تھی سوتے پہ ہو مسکرا کیا کو سبحان غور کرو. رانا محسن صاحب دی دعوت ہوتے آپ تشریف لے آئے ہو اور انہاں دا نام رانا صدام حسین. ایک کدھر اس دور چتنی دنیا تے آئے جیڑے اس دور وچ بچے پیدا ہوئے نے ماما نے نام صدام حسین رکھے. میرے وہ دور بڑا یاد ہے بزرگان یاد ہونا ہے ماشاءاللہ. تقریباً جیڑا بھی ماشاءاللہ بیٹا جس ماں دی گود وچ 92 دی بات ہے 93 اس سن چ آیا ہے تے ماپیاں نے اپنے پتران دے نام صدام حسین. یہ ہن میں ایتھے راز تو پردہ نہیں جانا جنہاں نہیں پتا پھر کدی میں ایکسپلین کراں گا. لیکن ہن سنو میں بات اگے بڑھان لگا. اج تک کسی نے ساری عمر دی قسم نہیں چاہی لیکن کملی والے دا مقام بے جیڑا کسی دی پرواہ نہیں کردا اس رب نے یار دی ساری عمر دی قسم دی. آزاد توجہ کرنا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دا بھی بچپن بڑا باکمال ہے. قرآن پڑھو نا میں سمری عرض کر لگا اگر وضاحت دا ٹائم ہوندہ میں ایک آیت پڑھ دا سمری عرض کر لگا. موسیٰ دا بچپن اتنا باکمال ہے. آپ دی امی دا نام ہے یوحانزہ. کی نام ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ 3 نام نے لیکن یوحانزہ نام زیادہ روایتان دے اندر تمام مفسر اکثر مفسرین نے لکھے ہیں. آپ دی امی نو فوراً رب نے پتہ کی فرمایا اے موسیٰ دی امی اپنے پتر
पुत्र वास्ते लक्कड़ दा संदूक बनाओ ते बेटे नूं विच रखो ते ए दरियाए नील दीयां मौजां दे हवाले करो, मैं जाना ते मेरा नबी जाना। हज़रात तवज्जो, ये मूसा दा बचपन है। और दोस्तानी गिरामी कदर फिर देखो उस माँ का तवक्कल, हाय हाय हाय, हम भी माँ वाले हैं। अरे माँ बेटा जन्म दे, ऊपर से आर्डर आ जाए इसको लक्कड़ के संदूक के अंदर रखो, उसको बंद करो और दरिया की मौजों के हवाले करो। रब्बे काबा की कसम, उस माँ का हौसला है, वो माँ रोई नहीं, अखा चांसू नहीं पाए। ये नहीं अर्ज किया मौला जिदे वास्ते मैं 9 महीने तकलीफां बर्दाश्त की थी, अज मेरा पुत्र मेरी अखा का तारा मेरी अखा तोल लेना ना, रब के हुक्म की तमील कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी अम्मी आपने अपने बेटे नूं लक्कड़ दे संदूक च रखिया। अरे फिर दरिया दी मौजां दे हवाले कोई मुल्ला साबित करे कि रब्बे काबा की कसम मूसा पानी में डूबे हो, खुदा ने मूसा को पानी में डूबने नहीं दिया। जिसे कलीम इतना प्यारा है उसे हबीब कितना प्यारा। सैटिंग करो, सैटिंग नहीं, माशाल्लाह। एक बार फिर खुल क्या को सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, आओ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल फावा करन वाली हो, एक पॉइंट वाल गौर करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप नु अबाबे जी वकार रब ने पानी में डुबण नहीं दिता। अबाबे जी वकार आप नु मां ने लक्कड़ दे संदूक दे रखिया। आप दी अम्मी जान ने असी ते नबियां दियां मावां दा हया करन वाले आ। संते पीर मेहर अली शाह दी अम्मी दा हया है, संते बाबा फरीद दी अम्मी दा हया है। जिन्हां नु वलियां दियां मावां दा इन्ना हया वे, उन्हां नु नबियां दियां मावां दा कितना हया होवेगा। अबाबे जी वकार अज राणा सद्दाम साहब दी खुशी में शामिल होने वाले हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नो पानी अबाबे जी वकार रब्बुल आलमीन ने पानी विच अपने नबी नु डुबण नहीं दिता। ये सुन मैं पता कहन की लगावा, अबाबे जी वकार बड़ियां बीबियां आईयां ने, ये अगली दास्तान वो भी मैं खुलासा बयान कर लगा। फिरौन दा महल, अरे बड़े बड़े आला खानदान दियां खवातीन आईयां ने। अबाबे जी वकार उन्हां मूसा अलैहिस्सलाम नु दूध पिलाने की कोशिश की है। मेरे मुसलमान भाइयों कुरान का मुतालिया करो। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अम्मी तो इलावा किसी का दूध नहीं पीता। तवज्जो करना है, कुरान का खुलासा है, कुरान या तफसीरां का खुलासा है। अबाबे जी वकार वेख मूसा अलैहिस्सलाम दे बचपन का मकाम। दोस्ताने गिरामी कदर असी किंज मनीए कि नबी नूं उदों पता चलदा जदों पई होंदी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत दा ऐलान ही नहीं किया। अबाबे जी वकार फिरौन दा महल है। अबाबे जी वकार आपने अपनी अम्मी तो इलावा किसी औरत का दूध नहीं पीता। और सरकोते वाली हो जे मूसा को इन्ना गैब दा इलम है ते जड़ा नबियां दा पीर बन गया है। जरा गौर करो ना। लेकिन मैं जड़ा अबाबे जी वकार नुक्ता पेश करन लगा वा उस पॉइंट वाल गौर करना। अबाबे जी वकार जिस मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपन के अंदर अपनी अम्मी के अलावा किसी और खातून का दूध नहीं ना पीता, जिस मूसा अलैहिस्सलाम नूं पानी डुबो नहीं सकिया। अरे शान बड़ी है, लेकिन अल्लाह दी कसम चा के आना उस मूसा दे बचपन दियां कसमां रब ने नहीं चाहिए। दोस्ताने गिरामी कदर इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम दा बचपन भी शान वाला है। आप पंगूड़े दे अंदर सन जदों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी अम्मी जान सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम दे अरे दामन ते जालमा शक कीता ना ते सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम रोइयां ने। राणा नहीं छा मैं किथों हिम्मत ले आवां। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दी अखां विच आंसू आए ने। अर्ज कीता मौला बेटा ते तू दिता ना, ए लोग मेरी इज्जत ते हमला पे करदे ने, मेरी पाक दामनी दे शक पे करदे ने। मामा वाले हो उस रब्बुल आलमीन ने की फरमाया, कायनात के खालक ने फरमाया नहीं मेरी कामला बंदी मरियम मामा ते वो रोनियां ने जिन्हां दे पुत्र हरामी होंदे ने। मैं ते तेनू इजदा हलाली दिता, तू बोल ना बोल उंगल दा इशारा कर, तेरे इशारे ते तेरा पुत्र तेरी इज्जत दा पैरा देवे।
نہیں نہیں انج نہیں بازو کٹ کے آکھو سبحان اللہ اب آبے جی وقار ایتھے اور کوئی تڑپے نہ تڑپے جڑا ماں دا تابعدار ہے تڑپ جائے گا جڑا اپنی امی دے قدم چومن والا تڑپ جائے گا جڑا ماں دے اشاریاں تے قربان ہو جائے تڑپ جائے گا اب آبے جی وقار جڑا سون تو پہلا ماں دیاں تلیاں چوم کے سون او تڑپ جائے گا میرے مسلمان بھائیو پھر سیدہ مریم علیہ السلام بلال رضا مدنی صاحب آپ نے کی کیتا پنگوڑے والی اشارہ فرمایا فاشارت الی اے قرآن نصر قدیے تیسرے پارے دے اندر بھی موجود ہے 16ویں پارے دے اندر بھی موجود ہے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام دے لب خاموش نے آپ دی زبان خاموش ہے آپ نے فرمایا اوے میرے کل پوچھن والیو اے بچہ کتھوں ہے اے میرے کل نہ پوچھو میرے لال کل پوچھو لوگوں توجہ کرنا بڑا اعلیٰ ماحول پھر ایک اور مسکرا کے آنکھوں نا سبحان اللہ سیدہ مریم علیہ السلام دی زبان خاموش ایویں میں قرآن بھی چورت کر رہے ہیں آج دولہ رانا صدام بنینا اس شہزادے نو بیٹھا دیو انہاں بچیاں نو کنٹرول کرو ایک اور مسکرا کے آنکھوں سبحان اللہ میرے مسلمان بھائیو سیدہ مریم علیہ السلام دے لب خاموش نے زبان خاموش ارے پتر وال ارے پنگوڑے وال انجنوں انگل دا اشارہ کیتا ہے وہ جڑے آن والے سن اونا پتہ کی کیا قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا ذرا غور کرنا توجہ اب میں قرآن کا ترجمہ کرنے لگا وہ جو اعتراض کرنے والے تھے جب انہوں نے مریم علیہ السلام کا اشارہ دیکھا کہ یہ خود خاموش ہیں ارے پنگوڑے کی طرف اشارہ انہوں نے جب پنگوڑے کے اندر دیکھا تو کہنے لگے جو کل کا بچہ ہے وہ ہم سے کلام کیسے کرے گا لیکن رب کعبہ کی قسم ازیوں نے گل کیتی نہیں تے عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے چ بول کے اپنی امی دی عزت دا پیرا پہ آپ نے فوراں فرمایا نہ میری امی دے دامن تے شک نہ کرو میری امی دا دامن پا کے آپ نے فوراں پتہ کی کیا قال انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہوں آتانی الکتاب میں کتاب لے کے آیا وجعلنی نبیہ رب نے میرے سر تے نبوت دا تاج سجایا اب آپ جی وقار اے میں ان پتہ وضاحت کیوں کی تھی یہ پیر سیال دے غلاموں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی 55 شان والا لیکن اسی شانو ہی رب نے یہ نہیں کیا اے عیسیٰ میں تیری ساری عمر دی قسم ہے اب آبے جی وقار میرے آقا نال مفاوہ کرن والیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت نو سلام ہوئی فاروق شالوی صاحب اے روح اللہ بن کے آئے نے اب آبے جی وقار لیکن عیسیٰ دی ساری عمر دی قسم رب العالمین نہیں چاہیے اے میں تو نبیاں دے 55 دا ذکر کیتا ہے میں تیسرے نبی دے 55 دا ذکر کرن لگا ماں نام اسماعیل آئے آئے ذرا غور کرنا نا علامہ سجاد رابی صاحب وجد بھی چاگے نے تُسی بھی ذوق دی دنیا نے نرو اب آبے جی وقار انہا وجد بھی چونا سی نا ایو عیسیٰ عمر 13 سالے پر عیسیٰ دے گلے تے ارے ایو اسماعیل ذبیح اللہ میرا بیٹا ایو اسماعیل ذبیح اللہ عمر 13 سالے پر گلے تے چھری نے جلی آئے آئے اوہ بازو کٹ کے آنکھو سبحان اللہ میرے مزاج نو سمجھ دیو میں بابے جی وقار اب دوستان گرامی قدر قرآن پیش کر رہے ہیں ازے میں حدیث دیا کتابہ مل نہیں آیا اے میں تین اشارے قرآن میں چک کر کے جا رہے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام دا بھی اشارہ قرآن میں چکی تے عیسیٰ علیہ السلام دا بھی اشارہ قرآن میں چکی تے ارے تیسرا اشارہ ہے حضرت اسماعیل دے گلے دے چھری نے جلی آئے آئے 13 سال دی عمر لڑا ابابے جی وقار پیچھے آنا ارے 13 سال تو کم عمرے دودھ پینے سم اسے اسماعیل نے ایڑی رگڑی آپے زمزم دا چشمہ جاری ہو بازو کڑ کیا کھو یار سبحان اللہ ذرا پوائنٹ بل خور کرنا اے میں 3 نبیاں دا نام لیا کنہ دا بولو 3 حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ انہاں دی عظمت و سلام انہاں دی رفت اور جڑے اب
عبد القادر جیلانی دی 11ویں مناندے نے انہاں نوں نبیاں دا کنا پیار تسی کسے سوچ وچ پے ہو ذرا بازو کڈ کے آکھو سبحان اللہ لیکن آؤ میرے نبی نال محبت کرن والی ہو میں پتہ اعلان کی کرن لگا میں اس اعلان نو کوٹ کرو میرا چیلنج ہے کوئی دنیا دا مولوی پورے قرآن وچ بخائے رب نے کسے ہور نبی دی ساری عمر دی قسم چاہی ہوئے جنہ دا جشن اج رانا سلطان منا رہے نے اے کملی والا جدی ساری عمر دیاں قسم رب العالمین نے چاہیاں نے کہ پھر اسی کیوں نہ کریے یوں تو سارے نبی نو کرم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ایک کوئی سارے حضور دے غلام بن جو سارے نات خان بن جو ایک کوئی پیار نہ پڑھو سرور انبیاء تیری کیا بات بلکہ میں تھے بھی کہاں گا سونا آیا تے جہان سارا سجے ہائے ہائے او جان تے سجنا سی اور والا او دے جدی ساری عمر دی قسم کائنات دے رب جنہوں سمجھ آئیے سونا آیا اور ٹیک چھڑ دیو میرے سجنا اور ٹیک چھڑ دیو ذرا چست ہو کے یہ مجمع بڑا سین ہے لیکن تھوڑا جنا کرنٹ پیدا کرو ایک ذرا پیار نہ سونا آیا چے جہان سارا سجے جی سونا آیا تے جہان سارا سجے آؤ میرے نبی نال پیار کرن والی ہو اللہ دی قسم جا کے آنا صرف اے جشن حضور دا نہیں منا رہے میں کتاباں وچ وکھانے واسطے تیار ہاں اب آبے جی وقار یمن دا رہن والا ایک عامر نامی بت پرست دوستان گرامی قدر رانا صاحب او بت دی پوجا پیا کردا سی بلال رضا مدنی صاحب اے میرے حضور جان امت نے جاؤ نبی دی نقل فرمایا اے تن پتہ میں رٹھیاں رٹھیاں تقریراں کرنے دا دی نہیں ارے کیس رکھ کے فقیر تقریر کرنے دا دی نہیں ایک گل قرآن و حدیث وچ وکھانے واسطے تیار ہاں میرے مسلمان بھائیو او عمر نامی جڑے جڑا مشرک ہے نا یمن دا رہن والا او بت دی پوجا پیا کردا ہے 12 ربیع الاول دی رات اللہ دی قسم جے ویندا کی اچانک او دے کمرے وچ نور ہی نور اوے لوگو توجہ کرنا انہیں جدو کمرہ منور ویکھیا انہیں جدو کمرہ روشن ویکھیا اب آبے جی وقار انہوں سوچا بھی پہ گیا یہ پتہ نہیں نور کی چھوایا اس عامر نامی جڑا اس وقت تک بت پرستی جنہیں ازے تک میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا اب آبے جی وقار وہ سوچا بھی پیا انہیں فوراً ارادہ کیتا میں گھر دا سین دے ویکھاں ہو سرگوتا والی ہو انہیں جدو کمرے دا دروازہ کھولیا نظر ماری سین وچ بھی نوری 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 بازو کٹ کے آکھو سبحان اللہ اور توجہ کرنا بس 3-4 بندے نے جڑے میں تواڈے کول بازو جڑے چوانا نا قیامت والے دن جے دا مول نہ پیا تے میں ذمہ دار کئی بندے انجے دھکا سٹارٹ رہندے نے پھر بھی ایکٹیو نہیں ہوندے ایک واری کھول کے آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے کریم نبی نال محبت کرن والی او قبلہ مدنی صاحب انہیں سین وال نظر ماری ہے تے سین وچ وی نور ہی نور انہوں نے فوراً ارادہ کیتا میں گھر دا دروازہ کھولنا میں یمن دیاں گلیاں دے ویکھاں آئے ہائے انہیں جدو گھر دا دروازہ کھولیا یمن دی جس گلی بھی جاندا ہر گلی روشن ہے جس محلے بھی جاندا ہر محلہ روشن ہے ارے جس محلات وال جس محل وال نظر ماردا ہے ہر محل روشن ہے یمن دے ذرے ذرے روشن ہے اللہ دی قسم جے واپس آیا اپنے اس پتھر دے بنے بت دے سامنے بیٹھ گیا ارے بیٹھ کے سوچاں بھی پہ گیا آج یمن کیوں روشن آج یمن دیاں گلیاں کیوں روشن اے وجہ کی ہے یمن وچ نور کتھوں آ گیا جدو بابے جی وقار سوچ وچ پیا وجہ کی ہے ایدا راز کی ہے ایدا پس منظر کی ہے اور جس رب نے پتھر وچ اڈاچی ڈوری ہے نا اس رب نے اس یمنی پتھر نو آکھیا اینو بول کے دس یمن کیوں روشن آگے والی بات میں بغیر ترنم کے کروں گا جب تک ذمہ دار ہوں کتابوں سے دکھانے کے لیے تیار ہوں حضرات
اس علا کل شیء قدیر قادر مطلق نے یمنی پتھر سے کہا اس کو بتاؤ آج یمن کے روشن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، ارے جو خدا بغیر نسبت کے بغیر وسیلے کے مریم کو بیٹا دے سکتا ہے، آدم کو بغیر والدین کے پیدا کر سکتا ہے، وہ رب پتھروں سے یار کا ملاپ بھی پڑھا سکتا ہے۔ اب سنو، اللہ آپ کا پیار جذبہ قبول فرمائے۔ آگے والا جملہ نعرہ لگا ہے کھانے والے لوگ پرسو فون آیا تو اڈے علاقے چون پھر جائی دے اگے بھی پھر جانا ہے، بڑے پیار والے نعرہ حیدری۔ آگے والا جملہ بہت قیمتی ہے، مجمع میں چل جائے گا، آپ کے دل کا وضو ہوگا، کتابوں سے دکھانے کے لیے تیار ہو۔ وہ تھا پتھر، یمنی پتھر تھا، رب کعبہ کی قسم جب رب نے دیا آرڈر، ہائے ہائے ہائے، جو کن کہے کائنات مارز وجود میں آ جائے۔ اب آپ اسی بکار جب اس نے دیا آرڈر، اب وہ یمنی پتھر اسے بول کر کہتا ہے میں بتاتا ہوں یمن اس لیے روشن ہوا ہے، ولد النبی بمکہ۔ رب کعبہ کی قسم یہ عربی کا متن ہے جو کتابوں کا حصہ ہے، 1500 سال سے محدثین یہ متن لکھتے آئے، ولد النبی بمکہ، اس کا ترجمہ یہ ہے اس یمنی پتھر نے کہا آج یمن اس لیے روشن ہوا ہے مکے میں نبی پیدا ہوا۔ اور جدہ جشن پتھر منان کہ اسی سنی مومن کیوں نہ کہ یہ سونا آیا تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں بازو کڑ کے سونا آیا تے جہان سارا سجے گیا، گونج پیدا ہو جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے، سونا آیا تے جہان سارا سجے گیا، جی سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا۔ ایک کری گونج پیدا ہو جائے تو حضور دی دید نصیب ہوئے گی، کدی مایوس نہ ہویا کرو۔ اوہ جڑا کملی والا میاں والی جیل وچ آ کے غازی علم الدین نو زیارت کروا سکدے نے، سرگودے دے مومن نو زیارت کیوں نہیں کروا سکدے؟ کیتا لے کے جیویا کر، مدت دیا آساں لائیاں نے، کدی یار یا ساتا آوے گا، اسی سنت سمجھ زلیخا دی راہ یار دے کلی پاوے جدہ اے نظری ہے بادو چاہو نہ چاہو لب۔ کیا بات ہے شہزادیہ، این جذبہ ہونا چاہیے، ویکھیا جے قد چھوٹا عمر چھوٹی پر جذبہ اللہ ہے، کمال ہو گئی۔ یہ سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا، یہ سونا آیا تے جہان سارا۔ ارے ایک فیکٹری ایریا والی ہو یمنی پتھر آندے مکے بھی شان والا نبی پیدا ہویا ہے۔ اے جڑے شہزادے سارے آئے ہونا قبلہ غور کرنا، انہیں یہ نہیں کیا محمد پیدا ہوئے نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پتھر نے میرے نبی دا نام نہیں لیا، انہیں یہ بھی نہیں کیا رسول پیدا ہوئے نے۔ اللہ دی قسم جو نے صرف انہا کیا ولد النبیوں میں مکہ، مکے بھی نبی پیدا ہوئے۔ اوہ لوگوں انہیں جدو نام نہیں نہ لیا، آپ دی ابو دا نام نہیں لیا، خاندان دا نام نہیں لیا، وہ عمر نامی بندہ حیران ہو کے آندہ ہے مکے بھی پتہ نہیں کتنے بچے پیدا ہوئے نے، تو پتہ نہیں کی دی گل پیا کرنا میں۔ اس یمنی پتھر نے آکھیا میں اور کسے دی گل نہیں پیا کردا، میں انہاں دی پیا کرنا، او پتھرانو کلمہ پڑا۔ دونوں خیالوی حضرات بیٹھے ہو، ایک کری بازو کڑ کے او پتھرانو کلمہ پڑا جانتا ہے، او پتھرانو کلمہ پڑا جانتا ہے، کمال کمال کمال، او پتھرانو کلمہ پڑا جانتا ہے، ہائے ہائے ماشاءاللہ، او پتھرانو کلمہ پڑا جاندائے، او سکیاں کھجورا اگا جاندائے، او سکیاں کھجورا اگا جاندائے۔
او دی وجہ اے وے ید اللہ فوق ایدیہم او دے ہتھاں نو رب نے اپنا آکھیا جنوں سمجھ آئیے او پتھران کلمہ پڑا چاڑ دائے اللہ اللہ میں کتوں ہمت لیا ورانا موسم صاحب توڑے نصیبانو سلام ہوئے آج تو سانویر دی شادی تے میرے نبی دا جشن منایا کنجر تے کنجریاں نہیں نے چاہے اب آبے جی وکارو خاندان مقدر والے نے ارے جنہ خاندان نہ دے خوشیاں دے موقعیاں تے شرابہ نہیں چل دیا ارے اب آبے جی وکار کنجر تے کنجریاں نہیں تاجدار ختم نبوت دا جشن منایا جاندہ ہے میں ان پہ تھوڑ دسن لگا ارے رانا صاحب تو ساں جو انہاں دا جشن منایا جنہاں نو مکے دی گلی دے اندر ابو جال نے نہ کیا اے دسو میری مٹھ وچ کیڑی ہے حضور مسکرا کے اندر میں دساں یا تیری مٹھ والی ہے ایک کری بازو کر کے آنکھوں نا سبحان اللہ اوہ لوگو کریم نبی نال پیار کرن والی تن میرے مزاج دا پتہ وے اب آبے جی وقار میرا ایئی مزاج ہے اب آبے جی وقار مومنہ دے وجود تھے رہ جان رومان نبی دے روزے دا تباف کرنا شروع کر دینا او دی پتہ وجہ کیے اب آبے جی وقار آلہ حضرت میرے لیڈر میرے قائد اہل سنت و جماعت دے قائد آپ نے کیا سی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو سندھی ٹوپیو میں صدقے جاؤں کیا بات یہ ساری ڈیوٹی نکے دینی میں صدقے یہ انہاں دے ذمہ نعرہ حیدری ایدے دھیان کرو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کچھ کلمہ پڑھنے والوں نے کہا کہ فوت ہو گئے ان کے جسم سے روح نکل گئی وہ مٹی لیکن احمد رضا کے نصیب دیکھو آپ کے نصیب کا لیول دے آپ نے کہا جس طرح حضور عالم ارواح میں شہنشاہ تھے عالم انوار میں شہنشاہ تھے امی کی بطن میں ارے شہنشاہ تھے امی کی گود میں شہنشاہ تھے جس طرح مکے اور مدینے کی گلیوں میں محمد شہنشاہ تھا اسی طرح حضور مزار میں بھی شہنشاہ ایس گل دی سمجھ آئیے کیا بات حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ تو انہیں گل کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی آئیے تے بادو کڑ کے لے کیمرہ تو سی بھی نا ایک جگہ تے فٹ کر چھڑ دیو جکن آج کل عمران خان صاحب فٹ ہوئے پھر ان پھر تھوڑا نعرہ حیدری حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ذرا سمجھو نہ ذرا غور تے کرو نا یہ آلہ حضرت نے کیوں کیا او دی وجہ وے ابو بکر دے وصال دا وقت دا وے ابو بکر علی نو آندے نے میرا جنازہ یار دے روزے تے لے کے او تم کے سمجھ آئیے احمد رضا دے نہ کرو اپنے عقیدے پہ ناز کر جو تیرا یہ عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تمہارا عقیدہ کل بھی سچا تھا حاجیو آؤ کیا بات ہے بلال بیٹا دل خوش ہو گیا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہائے ہائے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اور جڑا کعبے دا کعبہ ہے اس کملی والے نے فرمایا میں دساں یا تیری مٹھ والی شاید ایک اور کھل کیا کو سبحان اچھا لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تے دوجے پاس اے مندے جی بس سلیمان نے قدمہ جڑا بیٹھا سی انہیں اوتھے بیٹھ کے ملکہ بلقیس دے تخت مار میں کیا جڑا تخت اوتھو 3 میل اور 3 ماہ جان تے 3 ماہ آؤں جتھے انہا سفر ہے بھی دیواراں تے ہونے ہیں بوبے بھی ہونے
بستیاں بھی ہونی ہیں، نشیب و فراز بھی ہونے، رخ بھی ہونے. اور میں کیا جی اس جنے پتہ لگ گیا آؤ تخت پہ آتے مصطفیٰ نو شادی خبر اسی جے اور کوئی مولوی ثابت کرے آصف بن برخیہ اس سے پہلے ملکہ بلقیس کے محل میں گئے ہوں، آپ نے اس کے محلات کے کمرے دیکھے ہوں، دروازے دیکھے ہوں. نانا آج تک سلیمان کا نوکر ارے ملکہ بلقیس کے محل میں نہیں گیا، نہ دروازے دیکھے تھے. اگر سلیمان کے نوکر کے پاس غیب کی اتنی خبریں ہیں تو جن کے دل پہ قرآن نازل اے ہن بولے ہو شکر ہے. آلہ حضرت تھے شیر لازمی تسی کدی صحیح ہو جاؤ. یہ بندہ بنتے نہ کوئی بلے والی پالٹی والا لگتا ہے. نعرہ حیدری ایک ری میں نہ مل کے پڑھنا خلق سے اولیاء اولیاء. آج اسی گانا صدام حسین دی خوشی وچ آیا. آج تے کسی نو پریشان نظر نہیں ہونا چاہیے. رانا محسن دے چھوٹے ویر دلہا بنے نے. اللہ خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ زوجین دے درمیان پیار تے محبتاں دا فرمائے. اوے مسکرا کے پڑھو خلق سے یا اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی. ایک باری دونوں بازو چاہ کے یہ میں شعر انجے نہیں پڑھیا بھائی صاحب تہاڈی بھی آواز ہونی چاہیے. اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی جی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی. بڑا تھوڑا ذوق ہے ایدے امتحان کرنا قبلہ. ایتھے میں ایک نکتہ پڑھن لگا ماں. اللہ اکبر او دے سلیمان دا نوکر ہے ایدے میرے نبی دی سواری ہے. اوہ لوگوں غور کرنا او دے سلیمان دا نوکر نہیں تھڑکیا. جے او تھڑکدا تے اکھ جمکنے تو پہلا تخت تے نہیں تو آڈا موڈ آتے بادو کڑ کیا او جے تھڑکدا تے اکھ جمکنے تو پہلا تخت کنج لے ہوندہ جی او نہیں نہ تھڑکیا تے او ہے اللہ دی قسم جے حضرت سلیمان دی امت دا ولی ہے. ابابے جی وقار نام آصف بن برخیہ ایدے غور کر ہے بھی جانوارے ہے بھی ڈاچیے پر او دی پشت محمد سوار ہوئے. ہن میں وضاحت نہ کراں تے جڑے میرے اور سادہ بندے نے انہاں سوچاں بھی پہ جانا پتہ نہیں کیڑی ڈاچی دی گل. میں او دی گل پیا کرنا جدی مہار مدینے دے لوگاں نے پکڑی تے میرے نبی نے فرمایا او مدینے والے ہو کیوں مہار پکڑی جے. اندر سونے تسی ساڈے پرونے ہو اسی میزبان اسی اگے لگ کے چلاں گے سانو پتہ اساں کتھے تون بٹھانا ہے. حضور مسکرا کے آنے نے اے عام ڈاچی نہیں اے محمد دی ڈاچی نہیں نہیں انج نہیں بادو کڑ کیا اور کوئی تڑپے نہ تڑپے. حضرات یہ جملہ انصاری حضرات سنیں گے تڑپ جائیں گے. رب کعبہ کی قسم وہ جو میرے رسول کی ڈاچی تھی جانور تھا رب کعبہ کی قسم مہار چھوڑ دی گئی اور پھر کیا ہوا وہ ڈاچی خود چلتی گلیوں کے ابابے جی وقار موڑ مڑتی سیدھی ابو ایوب انصاری سیدی مرشدی سیدی مرشدی. ایتھون چھاتی دا ٹیلا کے پڑھنا چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پاس. ہائے ہائے چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے. قربان جانا چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. ایک دو بندے رہ گئے نے بقایا مجمع عروج تے وے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول
اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جشن آمد رسول اللہ اللہ بڑی آخری بار بادو چاک جشن آمد رسول اللہ 11:15 بجے تقریر شروع ہوئی ہے تو میرا ارادہ سی 12 بجے دعا کی تھی بس نہ کریے جی ڈیٹ نہ لئی سی وہ تے پوری ہو گئی ہے گل مکمل کریے کہ نہ کریے موڈ جنہاں دا موڈ ہے بڑی مہربانی ذرا پیار نہ پڑھنا چمک تجھے سے پاتے سب چمک تجھے سے پاتے سب پانے والے آپ سب تو سامنے ایک چنی پڑھنا فیکٹری دے لوگ اے میرے غوث دے منن والے نے اے باداتا دے منن والے نے اے بابا فرید دے منن والے نے انہاں دے گلے وچ سلطان باؤ دی نسبت دی غلامی دا پٹا ہے انہاں دا اے عقیدہ ہے بغداد شہر دی کی نشانی تے اونچیاں لمیاں چیراں ہو اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں ہو انہاں لیراں کو میں گل کفنی پاساں رلساں سنگ فقیراں ہو بغداد شہر چو ٹکڑے منساں کرساں میرا میرا ہو ایتھے پھر کیوں نہ پڑھیے لے یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی آئی فروق صاحب نا کمال ڈبل مول چنے بلال صاحب ایتھے ویکھو فروق شاہ علی صاحب دا جذبہ بڑی مہربانی لے یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی جائے گی میری تقریر لمبی نہ ہو جائے میں بالکل شارٹ کرن لگا ایک اور پیار نہ پڑھنا لے یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی رانا نہیں سمیں کہ تو ہمت لے آما حضور ابو جال نوانے نے میں دساں یا تیری مٹھ والی شاید دساں آیا ایتھے میں عصب بن برخیہ دا اشارہ کر گیا سرکوٹا والیو ابو جال اندرو خوش ہویا پتھر کدی بولے نہیں پر انہیں نہیں سینا پتھرہ ارے اے بھی پتھران دے بادشاہ بڑھ گیا ایک رچی بات نہ شاہی چا بول رہے ویکھو کو جو دی مات ہوندی عقل ہوندی اوتھے میرے نبی دا کلمہ پڑھدا وہ میں جس لے کنکر چائے نے تو میں تے ویکھن والا کوئی نہیں سی پر انہاں نوں پتہ لگ گیا بس اپنے اپنے نصیب دی بات ہے انہیں کلمہ کو نہیں پڑھیا تے دوجے پاسے نظر مارو حضور دے چچا عباس خدا دی قسم جے جنگ بدر تو بعد جدوں قیدی بن کے رسول دی بارگاہ چ تے میرے آقا نے فرمایا میرے چچا عباس تواڈے کول کوئی چیز ہے تے دیو عرب دے رواج دے مطابق اسی فدیہ لے کے تانوں آزاد کر دینے یہ ہاتھ کڑیاں اتر جانگیاں پیراں بیڑیاں اتر جانے خدا دی قسم جے وہ چچے بڑے پیارے ہوندے ہیں آپ نے سخت ہاتھ کڑیاں ماریاں گئیاں پیراں بیڑیاں حضور نے رات دے ٹائم کیا میرے چچا دیاں بیڑیاں نرم کرو ایدت حضور نے خود فرمایا میں ان وضاحت وچ نہیں جانا یہ رشتے بڑے گہرے ہوندے ہیں جدوں میرے آقا نے فرمایا حضرت عباس اپنے چچا نوں تسی دیو عرب دے رواج دے مطابق کوئی چیز سونا چاندی ہیرے جواہرات آپ جدوں مکیو ٹورے سن آپ ساری جمع پونجی زمین چٹویا کٹ کے وچ رکھ کے اتنے مٹی پا کے بیوی نو کہہ کے آئے سن جب میں اتنے مری جاواں یہ تیرے کام آئے گا تو اتنے پکڑے گے گرفتار ہو گئے حضور نے جدو فرمایا تواڈے کول کوئی چیز ہے تے دیو حضرت عباس بول کے نہ آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پلے شاہی کو نہیں نہ اتنے نہ مکے وچ میرے آقا مسکرا پڑے اللہ دی قسم جو میرے نبی نے مسکرا کے کہ عباس اگر تیرے پلے چیز ہی کوئی نہیں او کدا مال ہے جڑا مکے دی زمین بھی دب کیا سرکوٹا والیو جدو عباس نے اے ویکھیا تے فوراً پتہ کی آندے نے ہاتھ بن کے آندے نے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے اس پاسے بھی سامین بیٹھے نے سامنے ہو بادشاہ تسی تے اولے بیٹھے ہو ایک رساریاں پڑھنا تیرے قدموں اے ذہن چ رکھو میں اے سی والے مول تقریر نہیں کردا
کدی تساں جڑے پرانے میرے سامعین نے انہوں نے پتہ ہے سخت گرمی ہوئے میں عام پکھا نہیں لگواندا، پکھا میں ہر جمعے پکھا میرا بند ہوندا ہے، بلکہ قریب بھی 2 پکھے ہوں تو بھی بند، یہ سارا میرے اپوزٹ مزاج دینا جو اسی چل رہا، لیکن میں کیا ہوں فوت بھی ہو جائیے تے رانا صدام صاحب دلہا بنے سرکار دا ذکر تے کرنا، انہاں نوں مبارک ہوئے تے تسی بھی میرا ساتھ دیو۔ اصل ہے چیز ہو جاندی گرم سرد سسٹم ہو جائے جسم دا تے پھر بڑے خطرات ہوندے نے، لیکن کوئی نہیں انشاءاللہ یہ جو بھی ہوئے حضور دے ذکر بھی شفا ہی شفا تے تساں ذرا میرے نال مل کے پڑھنا تیرے قدموں میں آنا میرا بگڑی بنانا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ سرگودا والیو حضور بڑے کریم نے، میں حضور دے بچپن تو اپنی تقریر دا آغاز کیتا ہے بلال صاحب، آج میں پہلی باری اس مرکز دے اندر اے داستان بیان کرن لگا ہاں، سجا ترابی صاحب انہاں حسینیاں مچل جانا ہے، میرے آقا دی عمر 12 سال ہے، حضرت ابو طالب دا سین ہے، حضرت ابو طالب نے نوکراں نوں فرمایا ارے تجارت دا سامان ارے ڈاچیاں تے لوڈ کیتا جائے، حضور دے چچا جان دا آرڈر ہویا ہے، ارے آپ دا تجارتی سامان جدو لوڈ ہو گیا ہے، حضرت ابو طالب باہر آئے نے، آپ ڈاچی دے سوار ہوئے، میرے نبی دی نظر پینا میرے چچا کدرے جا رہے نے، ارے جڑے بچے ہونے نا انہاں دی جدو نظر پیندی ہے نا میرا چچا موٹر سائیکل دے بیٹھ گئے نے گڈی وچ تے بچے بھتیجے سامنے آ جاندے نے، چچا جی کدے جا رہے ہو؟ میرے نبی دی نظر پئی نا، اللہ دی قسم جی حضور ننے قدم نے، الذین یمشون علی الارض ہونا دی سونی سونی میرے نبی دی چال ہے، حضرت ابو طالب دے گھر دے سین وچوں میرے آقا باہر آئے نے، اپنے چچا دی سواری دے سامنے حضور کھڑے ہو کے آندے نے، اے میرے چچا کدے جا رہے ہو؟ آپ نے کہا اے میرے بھتیجا محمد میں ملک شام چلے ہاں، میں تجارتی قافلہ لے کے چلے ہاں، جناب تاجدار ختم نبوت آندے من بھی نال لے کے چلو، اوے بھتیجے بڑے پیارے ہوندے نے، اپنی اولاد نہیں پیاری ہوندی جتنی ویراں دی اولاد پیاری ہوندی ہے، اوے لوگوں توجہ کرے اجے ابابے جی وقار جی دا بھتیجا ہے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لبابے جی وقار مختصر کرن لگا حضرت ابو طالب نے میرے نبی نو سواری دے سوار کرایا، بازو کڑ کیا کو سبحان نقطہ بڑا گہرا بہت گہرا نقطہ ہے، جس واسطے نا بڑی خاص میں بات ہے سنا فاروق صاحب قافلہ چل پیا، بڑے بڑے مکے دے تاجر وچ نے، بزنس مین وچ نے، لینڈ لارڈ وچ نے، اس دور دے جکن آج دے عرب پتی اس دور دے عرب پتی لوگ وچ نے، انہاں دا سامان ہے، قافلہ جا رہا ہے، ایک مقام آیا ہے، میرے مرشد کریم نے ضیاء النبی چ لکھا ہے، بڑے بڑے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مقام آیا ہے راہب دی خانقاہ ہے، او دے سامنے جدو ایک قافلہ تجارتی پہنچیا، رانا وقاص الیاس اشرف صاحب تھے، آج تے میرے میزبان ہوئے رانا الیاس صاحب، ہاں جی انہاں فیس بھی دسی جے کوئی نہ، نعرہ حیدری بازو باہر کڑ کے نعرہ حیدری، پترا تو کیوں سر نیما کیتا ہے؟ میں تے پشاور والے کو فیس کدی نہیں لی تے سرگودا نعرہ حیدری، فقیر نو تے دعاواں جڑیاں او دے وچ یار چیز ہن سنو، بڑا جملہ بڑا قیمتی، تسی بڑا با کمال تہاڈا ماحول ہے، رانا صاحب تہاڈے پیار دی نظر کرن لگا ہاں، حضرات اوتھے خیمے لگ گئے، سارے تاجر خیمیاں دے اندر، اوڑا راہب سی نا، اس نے اتفاق کے جدو قافلہ او دی خانقاہ دے نیڑے پہنچ رہا سی، او اپنے دروازے کھڑا سی، انہیں اس قافلے نو ویکھ رہا ہے، جدو قافلے نے پڑاؤ ڈالے ہیں، ہن او راہب اپنی خانقاہ چ آیا ہے، ادھے خیمیاں چ آ کے نہ پوچھدا ہے اے مسافرو تہاڈا چیف تہاڈا لیڈر کون ہے؟ انہاں سارے تاجراں کہا او انہاں دا نام ابو طالب ہے، اے ساڈے قافلے دے فلاح نے، اچھا او ابو طالب دے کول آیا، جناب حضرت ابو طالب حضور دے چچا جان، انہاں کول آ کے آندا جی اگر تسی اجازت دیو ہے جتنے نہیں مہمان اے مسافر تواڈے نال، ہاں جی میں سب دا کھانا پکانا چاہوں، اگر تسی دعوت قبول کرو تو میں جا کے تیاری کرنا، ہاں حضرت ابو طالب نے کیا کیا، اسی مسافر بندے ہیں، اساں دعوت کیوں نہیں قبول کرنی، دعوت قبول ہوگی، اور راہب واپس گیا، انہیں اپنے راہب عیسائیاں دے اندر سمجھو بہت بڑا پیر ہوندہ، بہت بڑا پیر، یہ ذہن چ رکھو، کرسچیاں دے اندر، انہیں جا کے اپنے درویشاں نو کیا، خدام نو کیا، آج ریجاں دے کھانے پکاؤ، تو آڈا ان دھیان لنگر آ
بازو کڑ کے آخو سبحان اللہ۔ میرا انداز سادہ ہوندا ہے تاکہ ہر بندہ گل سمجھے۔ توجہ کرو، انہوں نے کیا ریجاں دے کھانے پکاؤ اور کوشش کرو کوئی ڈش مس نہ ہوئے۔ آج مہمان بڑے آل، ملال بدری صاحب گل بڑی با کمال، آج مہمان بڑے آل نہ ہونے۔ اللہ دی قسم جے پھر دیشاں تیار ہو گئیاں اس دور دے مطابق کھانے لگ گئے دسترخوان کے، انہیں بندے دوڑایا جاؤ حضرت ابو طالب نو کہو سارے لے کے ہون۔ حضرت ابو طالب نے کی کیتا ہے؟ آپ نے مکے دے جتنے وڈیرے تاجر لینڈ لارڈ سن وڈیرے عاقل بالغ انہاں سارے لے کے نہ آگے حضور نو نال نہ لے آندا، سرکار نو خیمے وچ چھوڑا ہے۔ جدو لے کے آئے نا اتھے بیٹھے ہن مہمان دسترخوان تے بیٹھے نے تے جڑا راہب ہے نا اور رخ مصطفیٰ تلاش کردا ہے تے جدوں میرے نبی دا چہرہ نظر نہیں آیا او سرکوتا والیو راہب حضرت ابو طالب نو آندا اے دسو کوئی پیچھے رہ تے نہیں گیا؟ اب آبے جی وقار حضرت ابو طالب نے ارے پیچھے ایک نکا جا بچہ عمر 12 سال ہے، ارے وڈیرے سارے آگے نے۔ اس لئے راہی باندھا او ابو طالب اگر میں تواڈے کھانے پکانے ہوندے تسی تے پہلا بھی اتھو گزر دے سو، اے میں جتنے جشن منائے نے میں ان اونا دے آن دے منائے۔ اوے بازو کٹ کے آنکھو سبحان اللہ، غیرت مد مومن اور راہی باندھا ہے میں تے اونا دے آن دے جشن منائے نے جنہاں تسی بچہ سمجھ کے خیمے بھی چھڑ کے آئے ہو، جب تک اونا نہیں ہونا کھانا شروع نہیں ہونا۔ آپ گہرائی والا نقطہ سمجھو، ارے وہ تھا ابھی تک راہب لیکن اس نے مکے کے تاجروں سے کہا تجھے جو ملا ہے محمد کا صدقہ ملا۔ یہ کتب میں نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، یہ خطابت کے لفظ و فقیر ذمہ دار ہے۔ راہب نے کہا جب تک وہ نہیں آئیں گے کھانا شروع نہیں کیا جائے گا۔ اگر راہب کا یہ عقیدہ ہے جو ملا ہے محمد کا صدقہ، ہم نے تو کلمہ ہی محمد کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تاکید، نعرہ حیدر۔ اللہ اللہ اتھے پھر چھاتی دا ٹلا کیا سی کیوں نہ پڑیے سرکار دسوں سالوں سرکار بتھیرے نے۔ آج تو سی قابو آگے آج قابو انہاں دی جو مووی بناؤ انہاں نے کچھ جمعے تے بھی بلانا ہے۔ یہ دو ترے میری تقریریں سنن گے پھر ٹھیک ہو جان گے۔ ایک نعرہ حیدری سرکار دسوں سالوں سرکار بتھیرے آؤ اب بابے جی بکار میں جڑا اصل نقطہ ہے ایتے ان دھیان کرنا رانا صاحب اور بابے جی بکار سرکار دے غلام بیٹھے ہو بلال رضا مدنی صاحب ان وہ جڑا راہی بناندہ جنہ چر انہاں نہیں ہونا کھانا شروع نہیں ہونا۔ حضرت ابو طالب نے بندہ دوڑایا ہے انہیں آکے جدو سرکار دے قدمہ تے ہاتھ لایا نا حضور نو خبر ہے میں تقریر شروع پتہ کچھو کیتی ہے موسیٰ نے کسے اور بی بی دا دودھ نہیں پیتا اپنی امی دا دودھ پیتا ہے جو موسیٰ نو انہا پتہ ہے تے جڑا نبیاں دا پیر آپ نو بھی تو پتہ نا میں کدی خان قبل جا رہے ہیں آپ اٹھے نے ذرا غور کرنا۔ اب آبے جی وقار جدو آپ تشریف لے آ رہے نا امام الانبیاء آ رہے نے حضور دی سونی سونی چالے تاجدار ختم نبوت جدو راہب دے دروازے خان کا دے دروازے بھی اشارے داخل ہوئے انہوں میرے نبی دے چہرے نو وند ہے تے پتہ کی اندے پیشانی بھی ہوئی ہے لب بھی ہونے رخسار بھی ہونے اکھا مبارک بھی ہوئی آئے آئے اللہ دی قسم جے بند ہے ارے سارا میرے نبی دا حسن جدو نے سرکار دیاں نشانیاں ساریاں ویکھیاں انہیں جڑا ترائے صبور دے اندر پڑیا سی جڑا نبیاں دا پیر ہوئے گا او دی پیشانی انج حسین ہوئے گی لب اتنے حسین ہونگے چہرہ اتنا با کمال ہوئے گا انہیں جدو میرے آقا دیاں ساریاں نشانیاں ویکھ نہیں اللہ ایک نشانی رہ گئی سی مہر نبوت والی اللہ اکبر کبیرہ او حضرت ابو طالب نو اندے جی اگر اجازت ہوئے میں نہ دی لگیاں زیارت کرنی او سرکت والیو حضرت ابو طالب نے اجازت دی تھی حضور دی تنہائی بچ کے ہاتھ بن کے اندر کدی اجازت دیو میں پشت مبارک تو کپڑا اٹھا رہا میرے آقا
گا مسکرا پہ. حضور نے فرمایا اجازت ہے. انہیں حضور دی پشت مبارک تو کپڑا اٹھایا تو میں کندیاں دے درمیان نظر پئی تے لکھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پھر کی کیتا ہے حضور دے نام نو چومیا. اللہ دی قسم جے لب رکھیں انہیں رج کے چومیا. اے راہب تیرے نصیباں نو سلام ہوے, تیرے مقدر نو سلام ہوے. جیڑا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے نال مشرک نہیں رہتا, مومن بن جاتا ہے. ارے پلید پاک بن جاتا ہے, جہنمی جنتی بن جاتا ہے. اے راہب تیرے مقدر کو سلام, فقط تو نے دیکھا نہیں بلکہ اس مہر کو چوما. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. وائنڈ اپ اس نقطے تے کرن لگے ہیں ایتھے ہن خصوصی توجہ کرنی. انہیں چومیا بوسے لے. اچھا وہ جتنے تاجر سننا ایدے دھیان کرنا, وہ جتنے عرب دے تاجر سننا مکے دے, وہ باہر سوچاں چ پہ ایک دوسرے نال ڈسکس کرن ایک ہی معاملہ ہے. جوں راہب ہن راہب پیچھے بھی حضور اگے, یہ تو راہب ہے, یہاں تو خدا کی قسم رب کعبہ کی قسم جنگل کا شیر حلیمہ کی بکری ارے اٹھا کر واپس لایا. بکری حلیمہ کے قدموں میں رکھی, خود محمد کے قدموں پہ کھڑا. اے انہاں نال پیار کرو ذرا, جلدی جلدی چلے آجے جی. انہاں نال محبت کریا کرو, بڑے پیار والے. نعرہ حیدری, او بازو باہر کٹ کے نعرہ حیدری, ماشاءاللہ نعرہ حیدری. طارق رحمانی صاحب بیٹھے باہر بیٹھے ہونے. نعرہ حیدری. یہ طارق صاحب میں اگلے دن کہہ رہا شکر نہیں کو مجبوری ہونی شری. نعرہ حیدری ایدوں دھیان کرنا, توجہ کرنا, بہت توجہ. ذرا جلدی چلے آجے جی. میں اے گل مکمل کرنے لگا. رانا وقاص اور رانا الیاس اشرف ہویا کی وچ نقطے بڑے میں ان کلوز کرنے لگا. وہ جوں سرکار باہر تشریف لائے نا, ہائے 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 حضور دا بچپن عمر 12 سال ہے. اگوں فوراً جڑے نہیں تاجر وہ ابو طالب نو آندے نے, اے جناب ابو طالب اس رائب کو پوچھو تے صحیح وہ بچیاں دی خوشی انہیں کو کھانے پکاندا ہے. آج تک ویکھی نہیں ننی جی عمر ہوئے تے انہاں دی اون دی خوشی. ہائے ہائے انہاں پوچھو بے دا راز کی. حضرات ایتھوں ذہن چ رکھنا ہے, ذہن یاد رکھنا ہے. جدوں نے انہاں کہا ادا راز کی ہے جناب ابو طالب, ادا راز کی ہے تساں ننے نے جے بچے دی آن دی خوشی وچ انہیں سونے جشن منائے نے. آلہ کھانے رانا مجاہد صاحب اللہ دی قسم جے او راہی مسکرا کے پتہ کی آندہ ہے, آندہ اوہ مکہ دیو تاجرو میں انہاں دے آن دا جشن بعد چ منایا ہے, او جڑا آسمان دا بدلے انہیں جشن پہلا منایا. جس لئے انہیں بدل دی گل کی تھی حضرت ابو طالب آنے نے سمجھ نہیں آئی. اور راہی باندھا کی پوچھ دے جدو توڑا کافل آ رہے آسی میری اکھاں نے دیکھے ہے ساریاں دیاں سراں تے سورہ دیاں شواما پیاریاں سن, جڑی سواری تے محمد سوار اتے بدل سایہ پہ کر دے. اچھی آواز صلی اللہ علیہ وسلم. اے بدل تیرے نصیبہ نو سلام ہوئے, اوہ تینو رب نے یار دی نوکری واسطے کیوں. اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے, میں اگلا جملہ بہت اتلے لیول تے پڑھنا ہے. نوجوان بیٹھو ذرا توجہ کرنا, مچل جاؤ گے خدا دی. اگلا جملہ بڑا باکمال. او راہب آندہ جی بدل نے جشن پہلا منایا تے نال ہی آندہ تساں جدو آ کے اتھے ڈیرے لائے نے تسی سارے رکھ دے تھلے بیٹھے ہو. انہاں نو تساں تپے بٹھایا تے میں کی ویکھیا تپ غائب ہوگی, درخت ادھے ہی چھوک گیا. اگو مسکرا کے آندہ ہے میری زندگی لگ گئی ترات زبور انجیل پڑھ دیاں. آندہ میں انہاں کتاباں وچ پڑھیا سی جڑا نبیاں دا پیر ہوے گا بدل او دی نوکری لے گا. کیا بات
کمال آپ دا ماحول بہت آلہ ماحول ہے. ایک ترانہ پڑھنا پڑھو گے میرے نہ مل کے لیکن انج نہیں گوڈے تھلے تے بازو باہر کاٹ کے نہ پڑھسو کہ نہ پڑھسو. یہ ترانہ میرے نہ مل کے پڑھنا ہے. اینڈے گفتگو دا اینڈے ایک اور بابے جی وکر گونج پیدا ہو جائے. ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا رانا سبان نو مبارک جنہ حضور دا جشن منایا تو بھی مبارک. ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. میں ہوں چند اشارے کرن لگا بس میری تقریر ختم. رانا وقار صاحب اب آبے جی وقار ایتھے صرف بدلہ نے جشن نہیں منائے, ایتھے صرف حضور دا ارے آن دا جشن رکھانی نہیں منایا, ایتھے تھی کعبے دیاں دیواراں نے بھی میرے نبی دی آن دے جشن منائے نے. اوے لوگو ایتھے تے کسر و کسرا دے محلہ دے کنگریاں نے گر کے میرے نبی دے جشن منائے نے. او غیرت مند مومنو ایتھے تے رب نے ماما نو پتر بن کے محمد جشن دل خوش ہو گیا ہے. نعرہ حیدری انج میں صحیح پہ ہوندہ ہے. میں جکن جمعہ پڑھا رہے ہیں جمعہ تے لوگ ہیں جذبے نہ سن دیں. اللہ اکبر کبیرہ کوئی زبان خاموش نہ رہے. ہمارا نبی معجزہ بن. اچھا بس میرا خطاب ختم ہے. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ چیز پڑھی ہے غالباً آج سے 1.5 ہفتہ قبل. تبیان قرآن میری سٹڈی میں رہتا ہے. میں نے آج تک یہ چیز نہیں پڑھی. پڑھا کیا ہے کہ جس شیر خار بچے نے میرے نبی کا لعاب چوسا ہے, جس دودھ پینے والے بچے کو حضور کا لعاب دہن نصیب ہوا, اس نے پھر خدا کی قسم ردات کی حالت میں ماں کا دودھ نہیں بازو کٹ کیا کو سبحان. میں قرآن کی تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں. تبیان القرآن وقت کے بہت بڑے شیخ القرآن علامہ غلام رسول سیدی صاحب انہوں نے کمال تفسیر لکھی ہے. انہوں نے اس کے اندر لکھا لعاب رسول کا فیضان. ارے مدینہ اور مکہ کے وہ معصوم بچے شیر خار بچے جن کی زبانوں پہ لعاب محمد آیا رب کعبہ کی قسم پھر انہیں ماں کی دودھ کی ضرورت نہیں پڑی. جن کا لعاب اتنا مشکل کشا ہے ان کی ذات کی شیر و شیر پٹرول ہویا نا 180 تے میں ڈرائیور پہ آندھا سی ان ملک اکے کو نہیں بولنا. ویکھی اے جڑے لوگ نے انہاں تے دنیا غالب نہیں عشق رسول غالب. نعرہ حیدری بہت مبارک ہوئے آپ نے بہت مبارک. میں اج دی تقریر دے اندر صرف یہ چیز پیغام دیتا ہے ان کا جشن ہم کیوں نہ منائیں جن کا جشن کعبے کی دیواروں نے منایا, جن کا جشن آسمان کے بادلوں نے منایا, جن کا جشن درختوں نے منایا, جن کا جشن جبل احد نے منایا, جن کا جشن حلیمہ کی بکریوں نے منایا, جن کا جشن امیہ کے ریبن نے منایا. ایک ایک جملے کی طرف غور کرو. ہم ان کا جشن کیوں نہ منائیں رب کعبہ کی قسم جن کا صدقہ نمازیں 5 پڑھتے ہیں ثواب 50 کا ملتا ہے. حضرات توجہ بس میرا خطاب ختم ہے. ہم ان کا جشن جن کی نسبت کی وجہ سے دنیا میں بھی عیبوں پہ پردے ہیں, قبر میں بھی پردے, حشر میں بھی. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار کے غلام اور نوکروں میری طرف سے بہت مبارک. جتنے جوان بیٹھے ہیں عید کرو. ہم نے اپنی اپنی شادی کے موقع پر حضور کا جشن میں 12 بجے کوئی بچ گل کرنا جیسے اچھا منائیں گے ٹھیک. میں کہ پتہ نہیں کوئی اور کو گل کروں. نعرہ حیدری انہاں دی محبت انہاں دا پیار. میں 12 بجے ویسے تقریر ختم کرنی سی صرف تواڈے جذبے نوں ویکھ کے 15-20 منٹ اُتے تسی ناراض تے نہیں نا. اچھا سنی ایڈے ڈاڈے جی تقریر بھی لمبی کرا لیندے تے بعد بھی تفسیر بھی کر دیں. لنگر بھی ٹھنڈا ہو گیا پر مولوی صاحب نے تقریر بڑی لمبی. نعرہ حیدری آپ کو دعوت ہے 30 مئی کو یہ جو آنے والا سوموار ہے عشاء کی نماز کے بعد توکلی مسجد جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں نوری گیٹ کے ساتھ بالکل وہاں بہت بڑی عظمت اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے. آپ کے علم میں آنا
آپ کے علم میں اکثر حضرات کو پتہ ہے، میں نے چند دن پہلے بھی دعوت دی جس کے اندر 3-4 خطابات ہوں گے. بلال رضا مدنی صاحب آپ کی خصوصی نعت ہم نے رکھی ہے، ان کی محبت انہوں نے ٹائم دیا. ساری رات کانفرنس ہوگی، آپ تشریف لائیں گے؟ عظمت اولیاء فیضان اولیاء کانفرنس ہے اسی عنوان پہ. یہ جو آنے والا سوموار ہے بعد نماز عشاء، اور میرا مالک آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اکیلے نہیں آنا، ساتھ دوستوں کو بھی لانا ہے. میری طرف سے بہت بہت خوشیاں. رانا محسن صاحب، ان کے ابو کا نام کیا تھا؟ بلال صاحب بتا رہے تھے نا کہ وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے. خدا کی قسم میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، خود پڑھا ہے، کہ جو بندہ مومن اللہ کے گھر کی صفائی کی نیت سے صرف ایک تنکا اٹھائے نا، ایک صرف تنکا، اللہ اس کی قبر کو روشن کر دے. جو ایک تنکا اٹھائے اس کا مقام یہ ہے. تو جنہوں نے ساری زندگی نمازیوں کے لیے ٹائلٹوں کو صاف کیا، ٹوٹیوں والی جگہ کو، خواہ نے کہا ہوگا فرشتوں ان سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو آنے والے کون. اللہ تعالیٰ سب کو دین سے اسی طرح محبت وفا کی توفیق عطا فرمائے. تساں اس گٹھا لیاں سپیشل آنا ہے اتنے. تو میں کو نہیں مخاطب کیتا تو تواڈی کوئی غیر حاضر نہ ہوئے. ہاں ہن صلاۃ السلام جی. علامہ عدنان صاحب آپ کو بھی خصوصی دعوت ہے، وہ کارڈ پیش کر دینا جی میری طرف سے. سارے دوست کھڑے ہو جائیں. سلام کا ایک شعر. مصطفیٰ